یہ سلسلہ کئی ہفتے جاری رہا۔ مسلمان تو پریشانی میں تھے ہی، کفار کا لشکر بھی تنگ آ گیا۔ بنو نذیر کا سردار حیہ بن اخطب، جس نے یہ ساری کوششیں کر کے یہ لشکر جمع کیا تھا، اس کو فکر ہوئی کہ معاملہ ایسے ہی ختم نہ ہو جائے، لہٰذا وہ اپنے ہم مذہب یعنی یہودی قبیلے بنو قریظہ کے پاس پہنچا اور انہیں مسلمانوں سے غداری کی دعوت دی۔ قریظہ کا سردار پہلے تو نہ مانا، لیکن جب حیہ نے کہا کہ سارا کا سارا 10,000 کا لشکر تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت، تم ہمیں راستہ بھی دو اور خود بھی حملہ کر دو تو ہمیشہ کے لیے مسلمانوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ پھر حیہ نے یہ بھی کہا کہ اگر مسلمانوں پر فتح نہ مل سکی تو میں بھی قریظہ کے قلعے میں تمہارے ساتھ ہی رہ کر حالات کا مقابلہ کروں گا۔ یہودی تھے تو دل کے چور ہی، باتوں میں آ گئے اور مسلمانوں سے معاہدہ توڑ کر جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ صورتحال بہت خراب ہو گئی۔ مسلمان جو اب تک صرف سامنے کا محاذ دیکھ رہے تھے، اب دائیں جانب سے بھی فکر مند ہو گئے کہ کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا تھا، اور اگر 10,000 کی فوج کو راستہ مل جاتا تو ساری خندق بیکار ہو کر رہ جاتی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اوس کے سردار تھے اور بنو قریظہ سے ان کے دوستانہ تعلقات تھے، وہ اس خبر کی تصدیق کرنے اور انہیں سمجھانے گئے، لیکن قریظہ الگ ہی گھمنڈ میں تھے۔ انہوں نے الٹا ان کا مذاق اڑایا اور ان کی کوئی بات نہ مانی۔ ایسے میں ایک یہودی حضرت نعیم، جو مسلمان ہو کر صحابی بن گئے تھے لیکن اس کا اعلان نہیں کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اجازت طلب کی کہ کیا کوئی سیاسی چال چل کر ان میں پھوٹ ڈال دی جائے۔ اجازت ملنے کے بعد وہ پہلے بنو قریظہ گئے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد بولے کہ مسلمانوں سے جنگ کرنے سے پہلے قریش اور دوسرے قبائل کے اہم لوگوں کو اپنے پاس گروی رکھ لو، ورنہ مسلمان تو اکثر بڑے بڑے لشکروں سے جنگ جیت جاتے ہیں، قریش وغیرہ تو بھاگ جائیں گے اور تم اکیلے رہ کر مسلمانوں کا نشانہ بن جاؤ گے۔ بنو قریظہ کو ان کی بات بہت عقل مندانہ لگی۔ اب حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش اور بنو غطفان کے قبیلوں میں پہنچے اور ادھر ادھر کی بات کر کے ان سے کہا کہ بنو قریظہ مسلمانوں سے عہد توڑ کر بہت پچھتا رہے ہیں، انہوں نے بد عہدی کی پاداش یا بدلے کے طور پر تمہارے بڑے بڑے سرداروں کو پکڑ کر مسلمانوں کے حوالے کرنے کی بات کی ہے، لہٰذا اگر وہ تم سے تمہارے لوگ مانگیں تو ہرگز مت دینا۔ قریش اور غطفان نے بھی حضرت نعیم کی اس خبر کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے پہلے ہی اس معاملے میں خبردار کر دیا۔ اب قریش نے دیر پر دیر ہونے پر بنو قریظہ کو پیغام بھیجا کہ جلد حملہ کریں، یہاں کھلے میدان میں سردی کی وجہ سے ہمارے جانور مر رہے ہیں اور ہم بھی بہت تنگ آ چکے ہیں۔ اس پر بنو قریظہ نے کہا کہ پہلے آپ ہمیں اپنے اہم لوگ بطور ضمانت یا سیکیورٹی کے دیں تاکہ کل کو آپ بھاگ نہ جائیں۔ اس پر قریش کو حضرت نعیم کی بات یاد آ گئی اور وہ قریظہ سے شک میں پڑ گئے۔ انہوں نے لوگ دینے سے بھی صاف انکار کر دیا، جبکہ ان کا انکار سن کر قریظہ کو بھی حضرت نعیم کی بات کا یقین ہو گیا اور وہ بھی حملے سے باز آ گئے۔ مسلمان سخت پریشانی میں تھے، سردی، بھوک اور خوف کا عالم جس کی گواہی قرآن نے یوں دی: جب دشمن تمہارے پاس اوپر اور نیچے سے چڑھ آئے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے۔ اس طرح ذکر کیا ہے بچوں قرآن نے۔ پیارے بچوں، آج آپ سب کو گھر جا کر سورہ احزاب کا ترجمہ پڑھنا ہے، دیکھیے گا کتنا اچھا سمجھ آئے گا، اور پھر سورہ حشر بھی پڑھ لیجئے گا۔ پیارے بچوں، یہ تو ہم آپ کو بتا ہی چکے ہیں کہ دعا مومن کا بہترین ہتھیار ہے۔ مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل دعاؤں میں لگے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے دشمنوں پر اس زور کی آندھی بھیجی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، دیگیں اور ہانڈیاں الٹ گئیں، چیزیں اڑنے لگیں، اور ساتھ ہی اللہ نے فرشتوں کا لشکر بھی بھیجا جس نے انہیں ہلا ڈالا اور شدید رعب اور خوف میں مبتلا کر دیا، یہاں تک کہ سارا لشکر راتوں رات واپس بھاگ نکلا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے دیکھا کہ میدان صاف ہے، دشمن سب کا سب جا چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خوشخبری سنائی، اب وہ یعنی قریش ہم پر کبھی حملہ آور نہیں ہو سکیں گے، بلکہ اب ہم ہی ان پر چڑھائی کریں گے، یعنی ڈیفنس ختم اور آفنس شروع۔
گویا یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ ہمیشہ بلند ترین مخالفت کے بعد پانسا پلٹ جاتا ہے، اور یہاں سے واقعی مسلمانوں نے مارکہ آرائیاں شروع کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت واپس مدینہ آئے اور حضرت سلمہ کے گھر غسل فرمایا۔ ظہر کا وقت ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا آپ نے ہتھیار رکھ دیے؟ جبکہ فرشتوں نے تو ابھی ہتھیار نہیں رکھے۔ میں ابھی کفار کا تعاقب کر کے واپس آ رہا ہوں اور فرشتوں کے ساتھ بنو قریظہ جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں تشریف لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ اعلان کر دیا کہ مسلمان فوج عصر کی نماز بنو قریظہ ہی میں پڑھے۔ یہ سن کر صحابہ جلدی جلدی تیار ہو کر بنو قریظہ کی جانب نکل چلے۔ ابھی 1 ماہ کا سخت محاصرہ کر کے گھر پہنچے تھے کہ چند ہی گھنٹوں میں یہ حکم آ گیا۔ ہمیں اس سے یہ سیکھنا چاہیے کہ کیسے اللہ اور رسول کے حکم کو فوراً ماننا چاہیے۔ ایک مہم کے بعد دوسری مہم آئے تو خوشی خوشی تسلیم کرنا چاہیے اور بالکل ناگواری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ جاتے جاتے کچھ صحابہ کو راستے ہی میں عصر کا وقت پیش آ گیا تو انہوں نے اس لیے نماز ادا کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا مقصد تھا کہ جلد سے جلد پہنچیں، جبکہ کچھ صحابہ نے نماز قضا کی کہ حضور نے تو بنو قریظہ ہی میں نماز عصر پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ بچوں، آپ ایسے موقع پر کیا کرتے؟ ذرا سوچیں اور بتائیں، اور پھر یہ بھی بتائیں کہ ان دونوں میں سے کون صحیح تھا۔ ویسے بچوں، اگر میں اس دور میں ہوتا تو میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عصر کی نماز بنو قریظہ ہی میں جا کر ادا کرتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہی جماعتوں کو صحیح مانا کہ دونوں ہی میں کوئی بدنیتی نہیں تھی، بلکہ خلوص اور اطاعت رسول تھی، کوئی بھی غلط نہیں تھا۔ اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان جو مسالک موجود ہیں اس میں سے کوئی ایک صحیح اور ایک غلط نہیں، بلکہ سارے مسلک درست ہو سکتے ہیں۔ مسلمان جب بنو قریظہ کے قلعے کے باہر پہنچے تو بنو قریظہ کے یہودیوں نے مسلمانوں کو گالیاں دیں اور خوب برا بھلا کہا۔ قلعے کے اندر تقریباً 700 کی فوج موجود تھی، جبکہ مسلمان تقریباً 3000 تھے۔ اس کے باوجود قلعے میں داخل ہونا آسان نہ تھا کیونکہ وہ ایک مضبوط قلعہ تھا۔ بظاہر تو یہود کو زیادہ مسئلہ نہیں تھا کیونکہ ان کے پاس قلعے کے اندر ہی پانی اور غذا موجود تھی، لیکن اللہ نے حضرت جبریل اور فرشتوں کے ذریعے ان پر ہیبت اور گھبراہٹ طاری کر دی۔ انہوں نے اس امید پر ہتھیار ڈال دیے کہ جیسے بنو نذیر کو سامان سمیت جانے دیا تھا، شاید ان کو بھی وہاں سے روانہ کر دیا جائے۔ بنو نذیر کے بڑے مجرم حیہ بن اخطب بھی اپنے معاہدے کے مطابق بنو قریظہ ہی میں موجود تھا اور اب اس کا انجام بھی قریب نظر آ رہا تھا۔ ہتھیار ڈالنے اور قلعے کے دروازے کھولنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مردوں کو باندھ دیا جائے اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے، اور مال غنیمت خمس نکالنے کے بعد یعنی 20% بیت المال یا حکومت میں جمع کرنے کے بعد فوج میں تقسیم کر دیا جائے۔ اوس کا قبیلہ چونکہ بنو قریظہ کا دوست تھا، اس کے لوگوں نے درخواست کی کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہ ان کا فیصلہ اوس ہی کا کوئی سردار کرے، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام منتخب کیا، جس پر اوس والے خوشی خوشی راضی ہو گئے۔ حضرت سعد تیر سے زخمی ہونے کی وجہ سے مدینے میں تھے، انہیں سوار کر کے بنو قریظہ کے پاس لایا گیا۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، اپنے سردار کے استقبال کے لیے اٹھ جاؤ۔ پیارے بچوں، حضرت سعد ہم سب کے بھی سردار ہیں، اور حضور کے حکم کے مطابق صحابہ سے مماثلت کے لیے ہمیں بھی اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ کیا پتہ اللہ اسی ادا پر ہمیں کل قیامت میں ان کے ساتھ کر دے۔ یہ وہی حضرت سعد ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے جب انہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت دی تو اسی وقت اسلام لے آئے اور فرمایا کہ میں اپنی قوم سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک وہ اسلام نہ لے آئے۔ پھر شام ہوتے ہوتے ایک شخص کے علاوہ ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا۔
انہوں نے بنو قریظہ کو غداری کے وقت جا کر سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی اور ان کا تکبرانہ انداز بھی دیکھ لیا تھا۔ اسی وجہ سے زخمی ہونے کے بعد انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک بنو قریظہ کا انجام نہ دکھا دیں، اور یہ اللہ نے اس وقت سچ فرما دیا اور فیصلہ بھی انہی کے ہاتھ سے دلوایا۔ حضرت سعد نے فرمایا مرد قتل کر دیے جائیں، عورتیں اور بچے قیدی بنا لیے جائیں اور مال تقسیم کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی فیصلہ 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کا بھی ہے